السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ قال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2-3 مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان دین سراسر اتباع کا نام ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر 20 آیات میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی مہر اگر تمہارے عمل پر لگی ہوئی ہوگی تب تو اس پر انعام ملے گا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اتباع کی مہر اس پر نہیں لگی ہوئی
ہمیں دیکھنے میں وہ بہت اچھا لگتا ہے، بھلا معلوم ہوتا ہے، تو وہ ہمیں اچھا لگنے سے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں معتبر ہونے کے لیے، مستند ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی مہر ضروری ہے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ ایک آدمی ہے، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تیار کرتا ہے اور اس کے اوپر کئی سارے کلر سے اس کو مزین کرتا ہے، پھر اس کے اوپر 5000 کا ہندسہ ڈال دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر جناح صاحب کی تصاویر لگا دیتا ہے۔ وہ کسی بھی آدمی کے پاس جاتا ہے، یہ دکاندار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 5000 روپے میں چلا لیں، تو سب لوگ اسے کہیں گے کہ بھئی ہم اس کو کیسے چلا لیں؟ وہ کہے گا کہ اس کو ایسے چلائیں کہ دیکھیں یہ کاغذ 5000 والے کاغذ سے اچھا ہے، اس سے زیادہ پرکشش ہے، اس سے زیادہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، تصاویر بھی اس کی نسبت اس کی اچھی ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں اچھی ہیں تو پھر آپ اس کو کیوں نہیں چلاتے؟ تو ہم جواب یہ دیتے ہیں، یہ کوئی بھی یہ جواب دیتا ہے کہ اس کے اوپر سرکار کی مہر نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے مزین ہونے کی کوئی حیثیت نہیں، سرکار کی مہر ہونا ضروری ہے۔ سرکار کی مہر ہوگی تو کاغذ ہلکا اور بوسیدہ کیوں نہ ہو، چلا لیں گے۔ سرکار کی مہر نہیں اور آپ نے چلانے کی کوشش کی، نہ صرف یہ کہ وہ چلے گا نہیں بلکہ جال سازی کے زد میں آ کر آپ کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے ایسا کام جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم نہیں کیا، حکم نہیں دیا، کیا نہیں، ہمیں وہ بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے، تو ایسا عمل اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں چلے گا نہیں۔ بلکہ اگر کسی نے دھونس دھاندلی سے چلانے کی کوشش کی تو اس کے اوپر سزا ہے، پکڑ ہے، گرفت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمارے لیے یہ ہیں کہ ہمارے حکم کا نام دین ہے، دین ہمارے حکم کا نام ہے، جو ہم حکم دیں اس کو کرنے کا نام دین ہے۔ بعض دفعہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں فلسفہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، یعنی بظاہر یہ میری سمجھ میں آ نہیں رہا۔ تو بھائی میری آپ کی سمجھ کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ نے رسول بھیجا ہے، اسی لیے تو اللہ نے رسول بھیجا ہے کہ رسول کی سمجھ کا اعتبار ہے، ہماری آپ کی سمجھ کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر اس کا عمل، وہ کام اللہ کے نبی سے ثابت ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو کرنا ہے۔ ہم نے گھر میں نوکر رکھا، ملازم رکھا، اس سے کہا بھائی یہ لو پیسے، 5 کلو گوشت لے آؤ۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ صاحب آپ تو گھر کے 2 ہی افراد ہیں، یہ 5 کلو کیوں منگوا رہے ہیں؟ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی بات۔
میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی. آپ تو گھر کے 2 ہی فرد ہیں, ایک ایک پاؤ دونوں کے لیے کافی ہے, آدھا کلو 1 کلو کافی ہے, 5 کلو کو منگوا رہے ہیں, 10 کلو کو منگوا رہے ہیں. تو اب آپ تفصیل سے اس کو سمجھانے بیٹھیں گے یا اس کو ڈانٹ دیں گے؟ خبردار. آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ جب میں نے ایک بات آپ سے کہی ہے, سوچ سمجھ کے کہی ہے. اللہ اور اس کا رسول جب کوئی بات کہہ رہا ہے, کوئی حکم دے رہا ہے, تو ہم پوچھنے کے مجاز نہیں ہیں. ہمارا کام ہے مان لینا. اور بعض دفعہ شیطان انسان کو دھوکہ یہ دیتا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں, میں آگے بڑھ جاؤں. عموماً یہ دھوکہ لگ جاتا ہے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر 12 رمضان المبارک کو مدینہ سے یا 10 کو نکلے. جب نکلے تو آپ ظہر پڑھ کے نکلے. مدینے سے باہر جا کر ایک جگہ پر عصر کا وقت ہے, رمضان کا مہینہ ہے, روزے رکھے ہوئے ہیں. اب عصر اور مغرب میں کتنا ٹائم ہے؟ 1 گھنٹے کا ٹائم, بہت زیادہ پونے گھنٹے کا, 1.25 گھنٹے کا, اس سے زیادہ تو نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ گرمی ہے اور سفر ہو گیا اور جہاد کا سفر ہے, لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے, تکلیف میں ہیں. آپ نے پانی منگوایا. عصر کے وقت آپ نے پانی نوش فرمایا. اب 2 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک تو وہ طبقہ تھا جنہوں نے حضور کو دیکھا کہ حضور پانی پی رہے ہیں, انہوں نے فوراً پینا شروع کر دیا. بس نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. جب اللہ کے نبی نے یہ کام کر لیا, بس سر تسلیم خم. اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے افطار نہیں کیا, روزہ توڑا نہیں, بلکہ کوشش کی کہ اس کو مغرب تک کریں. اب بتائیں کہ یہ کوئی برا کام ہے, غلط کام ہے, گناہ کا کام ہے؟ اس پر تو شاباش ملنی چاہیے تھی نا, ستائش ملنی چاہیے تھی, 3 سٹار ملنے چاہیے تھے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اولئک العصاۃ, اولئک العصاۃ, یہی لوگ نافرمان ہیں, یہی لوگ نافرمان ہیں, یہی لوگ نافرمان ہیں. تم اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہوں, تم سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہوں, تم سے زیادہ عمل کا شوق رکھتا ہوں, تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تم نبی کی طاقت کو جانتے نہیں. اب تمہارا کام یہ تھا کہ جب میں نے یہ کیا فوراً سر تسلیم خم کرتے اور فوراً کہتے کہ بس جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا اب یہی کرنا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تعلیم یہ دی کہ دین ہمارے حکم کے نام ہے, ہماری اتباع کا نام ہے. اب مثال کے طور پر فرض نماز ہم بنے نہ پڑھیں, جماعت چھوٹ جائے, جمعے کی بھی چھوٹ جائے, لیکن شب معراج کو عبادت لازمی ہے. اور پھر اگلے دن روزہ بھی, اگلے دن روزہ بھی. اچھا بھائی, اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کے عمل کو دیکھو. ہم نے دین کو سمجھا ہے کتابوں سے, ہم نے قرآن کو سمجھا ہے کتاب سے, ہم نے دین کو سمجھا ہے فقہا سے. صحابہ نے دین والے کو دیکھ کر دین سمجھا,
قرآن والے کو دیکھ کر قرآن سمجھا، انہوں نے براہ راست قرآن والے کو، اللہ کے نبی کو دیکھا۔ ہم صحابہ سے آگے تو نکل سکتے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے بعد 18 سال تک حیات رہے، یا 16 سال تک حیات رہے، یعنی شب معراج کے بعد 16 سال شب معراج آتی رہی آتی رہی آتی رہی، حضور کی زندگی میں بھی آئی، پھر صحابہ کی زندگی میں بھی آئی۔ تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ خوشی دین کے حوالے سے کس کو ہوگی؟ معراج کا واقعہ سب سے زیادہ صحابہ نے تو براہ راست دیکھا، حضور سے سنا۔ اب صحابہ کرام خوشی میں آ کر پوری رات عبادت کرتے، پوری رات جاگتے، لیکن انہوں نے جب کملی والے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دین وہ ہے جو آقا کر رہی، دین وہ نہیں جو ہمارے دماغ چاہ رہا ہے، دین وہ جو حضور کر رہا ہے۔ پھر روزہ حضور نے نہیں رکھا، صحابہ نے نہیں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ کچھ لوگوں نے شب معراج کا اگلے دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور آ گئے، کہا میرے سامنے کھاؤ، ایک ایک سے کہا میرے سامنے کھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ روزہ تو نہیں ہے، اور کہا کہ تم حضور سے آگے نکلنا چاہتے ہو۔ بتایا کہ دین اتنا ہی ہے جتنا حضور نے کیا۔ اگر اپنی مرضی سے رنگ بھر کے کاغذ کے ٹکڑے کو 5000 کا نوٹ بنا کر چلانے کی کوشش کی تو جیل میں جاؤ گے۔ دین میں اپنی مرضی سے رنگ بھر کے چلانے کی کوشش کی تو پکڑ ہوگی۔ مثلا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک آدمی گیا، عمرہ کرنے گیا، جب عمرہ کرنے گیا تو زیارتوں کے لیے چلا گیا، جب زیارتوں کے لیے گیا تو عرفات میں چلا گیا، جب میدان عرفات میں گیا اب ظہر اور عصر اکٹھی کر لی۔ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے بھی تو کیا تھا، حضور نے بھی تو کیا تھا، میں کر لوں تو کیا مذائقہ ہے؟ حضور نے جب جتنے وقت میں جس طرح سے کہا اسی طرح کرنے کا نام دین ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیا کہتے ہیں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت مقررہ پر پڑھنی ہے۔ اگر آگے پیچھے پڑھی تو گرفت ہوگی، جو اللہ نے وقت نماز کا رکھا اسی وقت پڑھنی ہے۔ اب میدان عرفات میں جب سورج غروب ہو گیا تو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں میدان عرفات میں؟ نہیں۔ مغرب کی نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مزدلفہ میں آ کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مزدلفہ میں سورج غروب ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، اور حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز جس قدر ہو سکے جلدی ادا کی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ بلال کہنے لگے یا رسول اللہ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا امام، نماز آگے ہے۔ کہا یا رسول اللہ قضا ہو رہی ہے۔ فرمایا نہیں، مزدلفہ میں پڑھنی ہے اور عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، راستے میں بھی نہیں پڑھنی۔ تو پتہ چلا کہ نماز اسی وقت پڑھیں گے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے،
نفل پڑھنا کوئی بری بات ہے؟ جب سورج نکلا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت نفل کیوں نہیں پڑھتے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر کوئی آدمی آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ہلا کر کے کہتے ہیں میاں لال بتی جل رہی ہے، لال بتی جل رہی ہے، یعنی اب ٹائم نہیں ہے، منع ہے اس وقت میں. تو پتہ چلا کہ حالانکہ نماز میں اس نے تلاوت ہی کرنی ہے، رکوع ہی کرنا ہے، سجدہ ہی کرنا ہے، تو اگر وہ پڑھ رہا ہے تو ایک اچھا کام ہی کر رہا ہے نا. لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ اب نہ پڑھنا ثواب ہے، پڑھیں گے تو گناہ ملے گا. اب نہیں پڑھنا، اب پڑھیں گے تو گناہ ملے گا. اور جب پڑھنے کا حکم ہے اس وقت پڑھنا ثواب ہے. روزہ رکھنا برا کام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی عید کے دن روزہ رکھ کر بیٹھ جائے، اب روزہ نہ رکھنا ثواب ہے، تو پتہ چلا دین حضور کی اتباع کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر تشریف لے گئے، دیکھا کہ صحابہ اکرام تہجد کا وقت ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، تہجد کے نوافل پڑھ رہے ہیں اور تلاوت اونچی آواز سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت بالکل آہستہ ہلکی آواز سے. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر تشریف لے آئے. اگلے دن آپ نے بلا لیا، آپ نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ. فرمایا کہ تہجد میں اتنا اونچی اونچی تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ اس نیت سے کہ سوئے ہوئے جاگ جائیں اور شیطان بھاگ جائے. جہاں جہاں قرآن کے پڑھنے کی آواز جائے گی شیطان بھاگے گا. سوئے ہوئے جاگ جائیں، شیطان بھاگ جائیں، اس وجہ سے میں اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا. اب بتائیں دیانتداری سے کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کام کیا، اچھی نیت ہے اور صحیح نیت ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ مشورے ایسا ہوتے ہیں، رائے ایسی ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موافقت کر جاتے ہیں. آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا کہ آپ اتنی ہلکی آواز سے تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ یعنی عمر نے تو اپنی وجہ بیان کر دی، آپ وجہ بیان کریں کہ آپ ہلکی آواز سے کیوں کر رہے تھے. کہا یا رسول اللہ جس کو سنانا مقصود ہے وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو بالکل دل کی بات کو جانتے ہیں، لبوں کی حرکت کو جانتے ہیں. میں اسی سے سرگوشی کر رہا ہوں تو بندوں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے اللہ سے زیر لب سرگوشی کر رہا تھا، یعنی ہلکی آواز سے پڑھ رہا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر اپنی آواز تھوڑی سی اونچی کر دو، عمر تم اپنی آواز پست کر لو، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے. یعنی بتا دیا کہ میرے طریقے میں نور ہے، انوارات ہیں، برکات ہیں، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے. میرے طریقے سے ہٹ کر اپنی چاہت پر چلو گے تو وہ نور نہیں ہوگا، وہ قرب نہیں ہوگا، وہ اللہ کی رضا نہیں ہوگی. فرمایا ابو بکر تم آواز کو اونچا کرو نسبتاً، عمر تم نسبتاً آواز کو پست کر لو، یہ میرا طریقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ دین سراسر میری اتباع کا نام ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دو طرح کے لوگ
میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا، فرمایا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور دوسرا وہ شخص جو میرے طریقوں پر چلتا ہوگا، میری سنتوں پر چلتا ہوگا، میری اتباع کرتا ہوگا، وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تقی صاحب کے والد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پر جب حج کے لیے گیا تو میں مواجہ شریف یعنی آپ کے چہرہ مبارک سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا تھا، اور میں زیر لب سر جھکا کر آنکھیں بند کیے ہوئے درود پاک پڑھ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں آگے جگہ کچھ خالی ہو گئی، یعنی مواجہ شریف کے چہرہ مبارک کے سامنے جو گول سی جالی ہے اس کے قریب جگہ خالی ہو گئی۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں فاصلے سے کھڑا ہوں، میرے دل میں آیا کہ میں جالی کے قریب ہو جاؤں، جالی کے قریب لگ جاؤں اور قریب لگ کر درود پڑھوں۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ اچانک میرے کانوں نے ایک آواز سنی کہ شفیع نام لے کر، ہمارے قریب وہ نہیں جو جالی سے لگا کھڑا ہے، ہمارے قریب وہ ہے جو ہمارے طریقوں کے اوپر کاربند ہے۔ ہمارے قریب وہ نہیں جو جالی کے ساتھ سینہ لگا کر کے کھڑا ہے، ہمارے قریب وہ ہے جو ہمارے طریقوں پر کھڑا ہے، وہ ہمارے قریب ہے خواہ مشرق کے سے مغرب کھڑا ہو۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کا قرب پانا ہے تو آپ کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے۔ آپ کے طریقوں کو اختیار کر لیا، پھر مشرق اور مغرب کا فاصلہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی کے بالکل قریب ہیں۔ اور اگر اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہم حضور کے طریقوں سے ہٹے ہوئے ہیں، روضہ اطہر کی دیوار کے ساتھ بھی لگ جائیں تو آپ دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔